السلام علیکم۔ پرسرار واقعات میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنے واقعات لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ واقعات میرے ساتھ فاطمہ شیئر کر رہی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں ہم لوگ بھلوال کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 12 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا وہاں پر ایک پرانا محلہ ہی کہہ لیں، وہاں پر ہم لوگوں کو وہ گھر ملا۔ اس کے ساتھ والا جو گھر تھا اس کو ان لوگوں نے توڑا ہوا تھا کچھ عرصے سے اور اس کو نیا بنانا تھا، لیکن ابھی اس کے کچھ آثار باقی تھے، کچھ ایک دو کمرے بھی ٹوٹے ہوئے باقی تھے، ان کی دیواریں بھی تھی، چھت ٹوٹے ہوئے تھے۔ بڑا عجیب سا لگتا تھا اسے دیکھ کے۔ تو ہم لوگ وہاں پر ابھی نئے تھے، اتنا محلے کا پتہ کوئی نہیں تھا، رہنا شروع کر دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، شدید ٹھنڈ ہوتی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی، دھند بھی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، دسمبر کا بالکل آلموسٹ اینڈ تھا اور جنوری کا سٹارٹ ہونے والا تھا جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کام سے لیٹ آتے تھے، بچوں کو میں کھانا وغیرہ کھلا کے سلا دیتی تھی ٹائم سے۔ باہر دروازے پر بیل ہوئی، مجھے لگا کہ شاید میرے ہسبینڈ آ گئے ہوں گے، تو میں گیٹ کے پاس گئی۔ اب مجھے میری عادت تھی، چاہے وہ بھی ہوتے تھے تو میں پوچھ کر دروازہ کھولتی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ کون ہے باہر، تو مجھے آواز نہیں آئی۔ دوسری بار پوچھا کون ہے باہر، پھر کوئی آواز نہیں، تو میں بس واپس جو ہی پلٹی پھر گیٹ پر دستک ہوئی۔ میں پھر پلٹی اور میں نے پوچھا کہ کون ہے باہر، تو مجھے ایک آہستہ سی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی کہ جس طرح سے کوئی عورت بولی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اتنی رات کو بھلا کون ہو سکتا ہے؟ خیر میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، میں نے پوچھا جی کون؟ سامنے ایک عورت کھڑی تھی برقع پہن کر، کالے رنگ کا برقع۔ تو کہنے لگی کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی، مجھے مدد چاہیے، مجھے بڑی سا بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ میں نے کہا آپ کون ہے اتنی رات کو، میں آپ کو کیسے کھانا دوں، آپ ہے کون؟ بس کہنے لگی کہ میں کسی کا گھر ڈھونڈ رہی تھی، میرے کچھ رشتہ دار تھے تو میں گھر بھول گئی ہوں، تو میں شام سے بھٹک رہی ہوں، تو مجھے یہ گھر نظر آیا، تو میں نے سوچا میں کھانا کھا لیتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو اندر تو نہیں بلایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی گینگ وغیرہ ساتھ نہ ہو۔ میں نے گیٹ بند کیا، کھانا تو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے جیسے روٹی وغیرہ لی، سالن لیا ایک بیگ میں ڈال کے، تو میں نے پکڑا دیا، اسے فٹافٹ پکڑ لیا، میں نے گیٹ بند کر دیا۔ اتنے میں تقریباً 15 منٹ کے بعد پھر بیل ہوئی۔ میں فوراً سے بھاگتی بھاگتی گئی۔ اب میرے ہسبینڈ تھے، میں نے دروازہ کھولا، وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اندر آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے بس جلدی سے اندر چلو۔ میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کسی نے کوئی کچھ کہا تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں لگا ہوا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بس ابھی بتاتا ہوں، آج میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے میں اس طرف سے آ رہا تھا، تو جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا ہوں، تو جیسے وہ ٹوٹا ہوا مکان تھا ہمارے گھر کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کہ اس کا وہ ٹوٹا ہوا کمرہ ہے جو ہماری چھت سے میں نظر آتا ہے، میں نے وہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ وہ عورت اس طرح سے نوچ نوچ کر کوئی چیز کھا رہی تھی، مجھے تو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ وہ چیز کیا۔ اب میں ادھر سے چلتا ہوا رہا تھا تو میرے بالکل سامنے بنتا تھا وہ جگہ، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا بہت بھیانک چہرہ تھا اور وہ کھاتی کھاتی ایک دم سے جس طرح سے اس اندھیرے کے اندر چلی گئی اور نیچے بیٹھ گئی۔ بس میں تو فوراً بھاگا، کالے رنگ کے برقعے میں تھی، میری تو جان ہی نکل گئی یہ سن کے۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک عورت کھانا مانگنے آئی تھی، تو میں نے اسے کھانا دیا تھا، کہ یہ وہی عورت تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ وہی عورت بھی ہے تو اس کھنڈر میں کیا کرے گی جہاں پر نہ دروازہ ہے نہ چھت ہے، اوپر سے سردی کا موسم ہے؟ مجھے تو یہ کچھ اور لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، چھت کے اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں بھلا کیا ماجرا ہے۔
کہیں کوئی اس کے ساتھ چور وغیرہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ساتھ ہمارا گھر ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ اوپر سے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے آرام سے قدم رکھتے رکھتے سیڑھیوں پر اوپر چڑھے۔ اب ہماری چھت سے وہ ٹوٹا ہوا مکان صاف نظر آتا تھا۔ جو ہی ہم لوگوں نے اوپر جھانک کر دیکھا تو ہم لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ وہ عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے آگے جس طرح سے کوئی مردہ چیز پڑی، پتہ نہیں کون سا جانور تھا، وہ اتنے بھیانک انداز میں نوچ کر اس کو کھا رہی تھی۔ خوفناک چہرہ، اتنے لمبے لمبے ناخن، وہ کالا لباس تھا یا سر تھا، سر بھی بہت بڑا تھا۔ اور ایک دم سے جس طرح سے میرے ہسبینڈ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پیچھے ہٹ جائیے، اوپر نہ دیکھ لے۔ ہم لوگ تو بھاگے نیچے، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے ہم لوگوں نے جلدی سے اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند کر لیا۔ کھانا وغیرہ میں نے پہلے گرم کیا ہوا تھا، کھانا میں نے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے جب کھانا کھایا، ہم لوگوں کو ساتھ والے گھر سے وہ جو ٹوٹا ہوا مکان تھا وہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور بڑی بھیانک آوازیں نکال رہی ہے۔ پھر ایسا لگنے لگا جس طرح سے کتے بھونک رہے ہیں باہر آ کر، بہت زیادہ تعداد میں کتے بھونک رہے ہیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ معاشرہ ہی کیا ہے۔ رات بھر یہ کام چلتا رہا، آوازیں آنا، پھر کبھی عورت کی آوازیں آنا، کبھی وہ کتوں کا بھونکنا۔ باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا جس طرح سے کتوں کا گلا کوئی جیسے دباتا ہے پکڑ کر۔ کتے کی چیخیں بھی ہم نے سنی۔ اللہ علم رات کے کس پیر ہماری آنکھ لگی۔ صبح ہم لوگ جا کے 8 بجے کا ٹائم تھا، تو میرے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے کہا کہ آج میں کام پر نہیں جاؤں گا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، خوف زدہ تھی بہت زیادہ۔ انہوں نے اپنے آفس میں فون کر دیا، وہ نہیں گئے۔ اب ہم لوگ جا کے بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنا تھا، بچے جیسے اسکول جانے کے لیے تیار ہوئے، باہر گئے۔ میں خود جا کر باہر گیٹ پر چھوڑ کر آتی تھی، وین لگوائی ہوئی تھی۔ بچے جو ہی وین میں بیٹھ کر کے میری نظر پڑی تو 2 کتے، ایک براؤن کلر کا تھا، ایک بلیک کلر کا، بلیک نہیں سوری وائٹ کلر کا۔ ان کتوں کو اتنی بری طرح سے کسی نے جیسے مسلا ہوا ہے اور اسے ٹوٹے ہوئے مکان کی دیوار کے اوپر پڑے تھے۔ میری تو ان کو دیکھ کر چیخیں نکل گئی۔ میں بھاگی اندر، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا۔ وہ باہر نکلے، انہوں نے باہر نکل کر دیکھا، میں نے اوپر سے جا کر دیکھا، وہاں پر بھی جیسے وہ کتے کے ایک کتے کا سر بھی اندر پڑا ہوا تھا، ٹانگیں بھی پڑی ہوئی تھی جو دھڑ سے الگ تھی۔ ہم لوگ تو اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ معاشرہ کیا تھا۔ آج پھر جیسے ٹھنڈ بہت زیادہ تھی تو میں نے جلدی ٹائم کے ساتھ ہی کھانا بنا لیا۔ دھند بہت زیادہ تھی، سردی بھی تھی، تو ہم لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ برآمدہ تھا، برآمدے کے آگے پردے لگائے ہوئے تھے، گرل نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس رات ہم لوگوں کو باقاعدہ ایسا لگا جیسے ہم لوگوں کے چھت کے اوپر کوئی موجود ہے۔ چھت کے اوپر باقاعدہ پہلے کسی نے جیسے چھلانگ لگائی ہو۔ اس ٹائم ہوگا 1:30 بجے کا۔ ہم لوگ تو ڈر گئے کہ کوئی چور نہ ہو، جیسے بڑے بھاری قدموں کے ساتھ کوئی چھت پر کودتا ہے۔ اب میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ اس طرف سے تو کوئی جگہ بھی نہیں اوپر چڑھنے کی۔ اب ڈر لگے کہ باہر کیسے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگ گیا کہ جس طرح سے صحن میں کوئی بہت بھاری کسی نے چیز گرائی ہے، کوئی چیز پھینکی ہے جیسے باقاعدہ۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو سختی سے منع کیا کہ باہر نہیں جانا، جو بھی ہے اس کو پھرنے دے۔ پھر ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی بڑی تیزی سے جیسے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آیا ہے۔ اس کی سانس لینے کی آواز بہت بھاری تھی۔ ہم لوگ تو اندر کانپ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک اپنے پاس رکھا ہوا تھا، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں، وہ ظاہری بات ہے قرآن پاک کی برکت ہے، وہ مخلوق بھی جیسے جنات قرآن پاک سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے کمرے کے دروازے کے قریب کوئی نہیں آیا، لیکن باہر مسلسل کھٹ پٹ تھی۔ سیر میں ایک چارپائی رکھی ہوتی تھی، جیسے چارپائی کو کوئی باقاعدہ گھسیٹ رہا تھا۔ منظر بڑا بھیانک تھا، آدھی رات کا ٹائم، اور یہ سب، اور پتہ بھی تھا ہمیں کہ ساتھ والے گھر میں ہم نے کل یہ منظر دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیر میں سے بلی کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہ کام چلتا رہا۔ پھر باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی پاؤں گھسیٹ کر سیڑھیوں کے اوپر چلا گیا۔ پھر سناٹا ہو گیا۔ ہم لوگ سو گئے۔
صبح جاگے ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر نکلے، کمرے سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، چارپائی باقاعدہ کوئی گھسیٹ کر جیسے سیڑھیوں کے پاس لے گیا، اور وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ کسی نے ہمارے گھر میں کوئی چیز بھاری سی پھینکی ہے، وہ ایسے تھا کہ جس طرح سے پتہ نہیں وہ سب کیا تھا، عجیب و غریب طرح کو کوڑا کرکٹ تھا، پورا ایک بیگ تھا، اور جیسے اس میں سے گلا سڑا جیسے میٹ بھی تھا، بہت گندی اسمیل تھی۔ ہم لوگوں نے اس کو ایک سٹک کی مدد سے گھر سے باہر پھینکا۔ میرے ہسبینڈ تو بہت ڈر گئے، وہ فوراً سے انہوں نے اپنے چچا کو فون کیا، وہ جانتے تھے ایک بزرگ کو، ان کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ان کو لے کر آنا ہے۔ ان کے چچا نے کہا کہ میں لے کر ان کو آتا ہوں، ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے وہ ان کو لے کر آئے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک۔ وہ آئے ہمارے گھر میں، اوپر چھت پر گئے، سارا چھت دیکھا، سیڑھیاں دیکھی، چارپائی دیکھی، وہ ہم نے جو باہر پھینک دیا تھا گاربیج اس تک کا انہوں نے معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دو اگر زندگی چاہیے تو۔ یہ جو گھر ساتھ والا ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں ایک بھیانک چڑیل رہتی ہے، وہ اتنی وحشی ہے کہ وہ ابھی تم لوگوں کو یہ صرف اپنا ظاہر کر رہی ہے، وہ تم لوگوں کو جانی نقصان دے دے گی، کیونکہ جب یہ مخلوق کسی کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیتی ہے اور یہ چیزوں کو توڑتی پھوڑتی ہے یا کوئی چیز گراتی ہے تو وہ اس گھر کو نقصان دے دیتی ہے۔ جتنی جلدی ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، 3 دن میں تم لوگوں نے یہ گھر خالی کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حصار کیا پورے گھر پر، اور انہوں نے کہا کہ نہ تو میں چھت پر حصار کر سکتا ہوں نہ ہی اس گھر کی طرف، کیونکہ وہ مخلوق بہت سخت ہے، تمہارے گھر تک وہ اندر تک آئی ہے صرف تم لوگوں کے پیچھے۔ تم لوگوں نے یہ گھر لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ گھر پچھلے تقریباً 40 سال سے بند پڑا ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، پتہ نہیں تم لوگ کیسے اس گھر میں پھنس گئے ہو۔ ہم لوگ تو بہت خوفزدہ ہوئے۔ پھر میرے ہسبینڈ کے جو چچا ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، ہم لوگوں نے بھی کوشش کی۔ تقریباً دوسرے دن ہم لوگوں کو ایک گھر کا پتہ چلا، دوسرے دن ہی ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ جب ہم لوگ سامان وغیرہ اٹھا رہے تھے ہم لوگ اتنے زیادہ سست تھے کہ ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ کو اس سے بڑا کوئی بیمار ہے ہی نہیں۔ 2 بار تو ہم لوگوں نے سامان اٹھا کر رکھ دیا، ہم نے کہا نہیں ہم جا ہی نہیں سکتے یہاں سے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ایگریمنٹ بھی کر دیا، وہاں پر کرایہ وغیرہ بھی دے دیا، لیکن تب ہم لوگوں نے وہاں سے سامان وغیرہ اٹھایا۔ پتہ نہیں ہم لوگ وہاں پر رہتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ گھر خاصا بڑا تھا اور اس کا جو رینٹ تھا بالکل کم تھا۔ ہمیں یہ تھا کہ شاید جیسے پرانا محلہ ہے، لوکیشن ایسی ہے، اس لیے اس کا رینٹ کم ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ گھر ابھی پچھلے ماہ ہی خالی ہوا ہے، تو ہم لوگوں کو صفائی وغیرہ کروا کے دے دیا گیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ مکان تو 40 برس سے بند تھا اور ہم لوگوں نے کیسے لے لیا، پتہ نہیں وہ کیا تھا جو اس چیز کا اثر تھا جو ہم لوگ معاف ہو گئے۔ حالانکہ جب ہم لوگ وہ گھر دیکھ کر گئے تھے تھوڑی سی میں ڈگمگائی تھی کہ نہیں رہنے دے، ہم نے یہ گھر نہیں لینا، لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ چلو بڑا گھر ہے، کوئی بات نہیں، صفائی وغیرہ کریں گے تو صاف ہو جائے گا، تب ہم لوگوں نے وہ گھر لیا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگر ہم لوگ وہاں پر زیادہ عرصہ رہتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ پلیز کوئی بھی گھر لینے سے پہلے میک شور کیا کریں کہ وہ کیوں اتنا کم دام پر مل رہا ہے، اتنے کم رینٹ پر مل رہا ہے، آخر اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے، تبھی فیصلہ کیا کریں۔ تو یہ میری زندگی کے پرسرار واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا، جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی جگہ لینے سے پہلے، خریدنے سے پہلے اس کو ہمیشہ چیک کر لینا چاہیے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی صاحب علم کو بلا کر چیک کروا لینا چاہیے کہ آپ لوگ آنے والے حادثات اور خطرات سے بچ سکیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو میرے چینل کے پرسرار واقعات کیسے لگ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نئے پرسرار واقعات میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔